السلام علیکم۔ ہم اپنی چینل لائف فیکٹ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیہون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا تھا۔ سیہون کے کرب و جوار میں ان دنوں سندھ کی عظیم و قدیم قوم چنا آباد تھی۔ انہوں نے اپنا ایک مخبر مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے محمد بن قاسم کے لشکر کی طرف بھیجا۔ اتفاق سے یہ مخبر جب محمد بن قاسم کے لشکر میں پہنچا، اس وقت نماز کا وقت تھا۔ اس مخبر نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں آذان ہوئی اور آذان کے بعد سارا لشکر نماز کے لیے جمع ہوا۔ سب نے وضو کیا۔ تھوڑی دیر بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ محمد بن قاسم نے امامت کی۔ سب نے مل کر اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ نماز کے ارکان ادا کرنے میں سب اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے اتباع میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ چنا قوم کا وہ مخبر یہ نظم و ضبط دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ مسلمانوں کے پڑاؤ سے واپس جا کر اس نے اپنی قوم سے مسلمانوں کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ میں نے ان لوگوں میں جو اتفاق و اتحاد اور نظم و ضبط دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان پر کوئی فتح نہ حاصل کر سکے گا۔ چنا قوم کے افراد نے جب یہ سنا تو بھی بے حد متاثر ہوئے، لہٰذا انہوں نے قیمتی تحائف جمع کیے اور سب ایک وفد کی صورت میں محمد بن قاسم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچے، اس وقت مسلمانوں کا کانا تیار تھا، کانا چن دیا گیا تھا۔ چنا قوم کے افراد نے محمد بن قاسم کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔ ان کے اس طرز عمل سے محمد بن قاسم بڑا خوش ہوا۔ ساتھ ہی چنا قوم کے ان سب افراد نے بہوشی اسلام قبول کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ قوم تو مرزوق ہے، یعنی اللہ ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی وقت سے چنا قوم کا نام مرزوق بھی مشہور ہو گیا۔ سیہون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیسم شہر کا رخ کیا تھا۔ وہاں کے راجا کا نام کاکا تھا۔ جب انہیں محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو کاکا کے سرکردہ لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر پر شبہون مار دے۔ چنانچہ سرکردہ لوگ کاکا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ارادہ اس پر ظاہر کیا۔ کہتے ہیں کاکا بڑا عقل مند اور دور اندیش تھا۔ اس نے پہلے تو ان کی اس تدبیر کی تعریف کی اور انہیں ہمت دلائی۔ پھر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ ایک لشکر بھیجتا ہوں، چنانچہ اس کے ساتھ تم مسلمانوں پر شبہون مار کر دیکھ لو۔ چنانچہ کاکا نے اپنے 1000 مسلح جوان مسلمانوں پر شبہون مارنے کے لیے روانہ کیے۔ کاکا خود بھی چنا تھا اور 1000 جوان جو اس نے بھیجے تھے، ان کا تعلق بھی چنا قوم سے تھا۔ اس لشکر کا سالار کاکا نے ایک شخص بہمن کو بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مسلمانوں پر شبہون مارنے کے لیے روانہ ہوئے تو مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر راستہ بھٹک گئے اور صبح تک حیران اور سرکردہ پھرتے رہے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو سیسم کے قلعے کے قریب ہی کھڑا پایا۔ مایوس ہو کر کاکا کے پاس پہنچ کر اپنی ساری داستان سنائی۔ اس پر کاکا نے سمجھ لیا کہ تقدیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور مسلمان ضرور ان پر فتح مند ہوں گے۔ چنانچہ کاکا نے اپنے سرداروں اور عمائدین کو جمع کیا اور محمد بن قاسم کی طرف روانہ ہوا اور جو شبہون کے حالات پیش آئے تھے وہ مسلمانوں سے کہہ دیے اور محمد بن قاسم کے سامنے اس نے اپنی اطاعت، وفاداری اور فرمانبرداری کا یقین دلایا۔ محمد بن قاسم بھی اس کے ساتھ نہایت عزیت و احترام سے پیش آیا۔ کاکا بھی بڑے خلوص سے مسلمانوں کا ساتھ دینے لگا۔ اس طرح آنے والے دور میں کاکا کے مشوروں سے مسلمان کافی مستفید ہوئے۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے کاکا سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں کسی کی عزت افزائی کی جاتی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کاکا نے کہا، ہمارا امتیازی نشان کرسی ہے اور ہماری حالات ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو ہم سر پر پگڑی کی طرح لپیٹ لیتے ہیں، یہی ہمارے سرداروں کا شاندار لباس ہے۔ یہ جواب سن کر محمد بن قاسم خوش ہوا اور کاکا کو مقامی دستور کے مطابق حلت اور کرسی سے نوازا۔ کاکا کی اس سرفرازی کے بعد اس
इसके साथ ही मुसलमानों से बहुत खुश हुए और इनके दिलों में मुसलमानों से एक हैरसागारी का जज्बा पैदा हुआ। काका ने इनके जज्बे हैरसागारी को महसूस करके वहाँ के सारे लोगों को मुसलमानों से अमान दिलाई। जो लोग इसके बाद भी मुसलमानों के खिलाफ रहे, काका ने इनके खिलाफ मुसलमानों से मिलकर कार्रवाई की और इन्हें सजा दिलाई। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने कुछ सालारों को काका के साथ भेजा, जिन्होंने आसपास के इलाकों को मती और परमानबरदार किया। काका ने भी इस मौका पर मुसलमानों का दिल व जान से साथ दिया। इसने मुसलमानों के दुश्मनों पर यलगार करके सोना, चांदी, कपड़े, जानवर, गल्ला और दूसरा बहुत सा सामान जमा करके दिया, जिससे मुसलमानों के लश्कर में हर चीज की अफरात हो गई थी। अब मोहम्मद बिन कासिम वहां से रवाना होकर सीसम के किला की तरफ बढ़ा, इसलिए कि सेहयोन का राजा बजेराय सेहयोन से भागकर सीसम में अपने लश्कर के साथ पनाह ले चुका था और मुसलमानों से इसने टकराने का अज़म कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम जब सीसम पहुंचा तो 2 रोज तक खूनेज़ जंग हुई, जिसमें बजराय और इसके सरकर्दा साथी इस जंग में मारे गए और इसके बाद साथी सीसम से भाग खड़े हुए। ये लोग राजा ताहिर के मुखालिफ थे, क्योंकि इसने इनके बाज आदमियों को कत्ल कर दिया था, इसलिए ये लोग भागकर राजा ताहिर के पास नहीं जाना चाहते थे। आयर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ कासिद भिजवाकर माफी मांगी और मुसलमानों को 1000 दरहम सालाना खर्च देना कबूल कर लिया। इस तरह ये लोग भी मुसलमानों के मती और परमानबरदार हुए। सीसम की पता के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके में हिराज कायम किया और दोबारा लोगों को अमन व हिफाजत में लेने का हुक्म जारी किया। यहाँ इसने अपनी तरफ से अपना हाकिम भी मुकर्रर किया। सीसम की पता के बाद दरियाए सिंध के अरबी किनारे के सारे इलाके एक तरह से मोहम्मद बिन कासिम के कब्जा में आ गए थे। मगरबी सिंध के तमाम सरदार मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न अखलाक और बुलंदी किरदार से बेहद मुतासिर थे। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक की वजह से ये बात इनके दिल में नक्श हो गई थी कि मुसलमानों की हुकूमत इनके लिए खुदा की रहमत है। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप इसी तरह के मज़ीद तारीख पर मबनी बायोग्राफी सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल लाइफ फैक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।